میں کوئی خواب تھا بسا ہوا، نظر میں ایک گلاب تھا چھپا ہوا، دلوں میں عزیز سامعین، کوئی ادھر ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اپنے عام پاکستان اور ہجرت کے وقت کا ایک سچا واقعہ، جس میں صرف اہل پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے کئی اسباق ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے بھی، خصوصاً بہنوں کے لیے امید اور حوصلے کا پیغام ہے، جبکہ اہل پاکستان کے لیے یاد دہانی ہے کہ مسلمانوں کی یہ سرزمین کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی اور یہ کتنی قدر اور حفاظت کے لائق ہے۔ خدا کرے سدائے روشنی رہے۔ نور الاسلام لدھیانہ کے ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد نے ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا۔ 19 سال کی عمر میں ان کی شادی وجاہت علی سے ہوئی، جو ایک خوبصورت شخصیت کے مالک نوجوان تھے۔ دونوں خوشی خوشی زندگی ساتھ گزارنے لگے۔ نور الاسلام کے والد اور شوہر دن اور رات مسلم لیگ میں کام کرتے تھے۔ رمضان المبارک آیا اور نور نے بتایا کہ ہماری دعائیں صرف پاکستان کے گرد گھوم رہی تھیں۔ آخر 14 اگست 1947 میں پاکستان بننے کا اعلان ہوا۔ ایک طرف جہاں مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دوسری طرف فسادات بھی شروع ہو گئے اور بلوائیوں کے حملوں کی خبریں آنے لگیں۔ نور الاسلام اور اس کے گھر والے ہجرت کی تیاری میں لگ گئے اور ایک رات خاموشی سے 3-4 لوگوں کے قافلے میں شریک ہو گئے۔ ایک دن اور رات مسلسل چلنے کے بعد قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا اور خوف سے سب کی بری حالت تھی۔ 4-5 جوان پانی کی تلاش میں نکلے، جن میں وجاہت علی بھی شامل تھے۔ جاتے وقت انہوں نے نور کو پیار سے تسلی دی کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ہر طرف سے ہولناک چیخیں گونجنے لگیں۔ بلوائیوں نے قافلے پر حملہ کر دیا تھا۔ جوان بہادری سے لڑ رہے تھے، مگر ان کے جتھے اور ہتھیاروں کے سامنے کب تک مقابلہ کرتے۔ چھوٹے معصوم بچوں کے ٹکڑے کر دیے گئے اور بوڑھی عورتوں کی بھی بے حرمتی کی گئی، جبکہ جوان عورتوں کو جانوروں کی طرح ہانکتے گھسیٹتے لے جا رہے تھے۔ نور الاسلام بھی ان میں شامل تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شدت سے تمنا ہے کہ وہ ہمیں بھی قتل کر لیں۔ 2-3 نے بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کو رسیوں میں باندھ دیا گیا۔ ہر طرف چیخیں تھیں، مگر نور الاسلام نے کہا کہ اس وقت بھی میرے دل میں امید کا جگنو روشن تھا کہ اللہ تعالی ہمیں اس ہولناک آزمائش سے ضرور نکالیں گے۔ سکھ بلوائی لڑکیوں کو ریوڑیوں کی طرح آپس میں بانٹنے لگے۔ ایک ہٹا کٹا سکھ نور الاسلام کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور نے اس کے چہرے پر تھوکا کہ شاید وہ غصے میں آ کر اس کو قتل کر دے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ کہہ کے مارتا ہوا نور کو اپنی حویلی لے گیا، جہاں اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اس شخص کا نام جنگجیت سنگھ تھا۔ نور کئی مہینے تک اس حویلی کے ایک کمرے میں بند رہی۔ اس نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہر بار پکڑی جاتی اور بری طرح زد و کوب کی جاتی۔ اس کا جسم زخموں سے لہو لہان تھا، مگر اس سے زیادہ زخم اس کی روح پر لگے تھے۔ وہ اس کوٹھری میں اکیلی تنے تنہا اپنے رب کو پکارتی، فریاد کرتی۔ کبھی نا امیدی دل کو جکڑنے لگتی، مگر اللہ کا کرم ہوتا اور امید کا دیا دوبارہ روشن ہو جاتا کہ نہیں، مایوسی کفر ہے۔ یہ آزمائش ذرا طویل ہے، مگر فتح حق کی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ جنگجیت سنگھ کی ماں اندر آ کر اس کو کھانا دیتی تھی۔ نور اس سے منت کرتی کہ وہ اسے نہانے دے اور پاک ہونے دے، مگر وہ اس کی طرف نفرت سے دے کر چلی جاتی۔ سو نور دیوار پر جمی دھول مٹی سے تیمم کرتی اور نماز کی نیت باندھتی۔ اس کو قرآن کا بہت حصہ یاد تھا اور لمبی قراءتیں کرتی۔ اس سے اس کے دل کو ڈھارس ملتی اور اس کو لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے۔ 4-5 مہینے بعد نور کو اس کوٹھری سے نکالا گیا اور اس کے سامنے تجویز رکھی گئی کہ وہ سکھ مذہب کو قبول کر کے جنگجیت سنگھ سے شادی کر لے اور باقی اغوا شدہ لڑکیوں کی طرح عزت کی زندگی گزار لے۔ نور چیخ پڑی اور کہا، میں لعنت بیچتی ہوں ایسی عزت پر۔ اس پر جنگجیت سنگھ کے بڑے بھائی نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو نور رو رو کر کہنے لگی، ہاں تو مارو نہ مجھے، کیوں نہیں مارتے؟ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جان سے مار دو۔ نور نے کہا کہ اس دن
اس نے گھر کے ایک ایک فرد کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت مانگی، مگر کسی نے نہیں سنی۔ نور گھر کے صحن پڑی منت کر رہی تھی، اور اس دن اس کو لگا کہ شاید اللہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ اب اکیلی ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی اور اسی حالت میں بے ہوش ہو گئی۔ اس دن اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، نہ جانے کب تک وہ ایسے ہی پڑی رہی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کا سر جنگجیت سنگھ کی بہن ریشمی کی گود میں تھا۔ نور نے آنکھیں کھولی تو ریشمی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے نور کو پانی پلایا اور اپنے ہاتھ سے کچھ کھلانے لگی۔ اس نے نور کو کہا، تم 3 دن سے بے ہوش ہو۔ اس دن تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ آج سب پڑوسیوں کی شادی میں گئے ہیں، میں طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے رک گئی تاکہ تمہاری مدد کر سکوں۔ نور نے کہا، کیا تم واقعی میری مدد کرو گی؟ پھر خدا کے واسطے مجھے ادھر سے بھگا دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ریشمی نے اس کی طرف دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا، نور، کیا تم سمجھتی ہو کہ تم ادھر سے بھاگ کر پاکستان پہنچ جاؤ گی؟ پاکستان یہاں سے بہت دور ہے، یہاں سے بھاگو گی تو کسی اور درندے کے ہاتھ لگ جاؤ گی۔ میری بات مانو نور، جنگجیت سنگھ سے شادی کر لو۔ اس کے قبضے میں تو تم پہلے سے ہی ہو، لیکن شادی کر کے تمہیں کچھ آزادی مل جائے گی اور شاید پھر تمہاری نجات کی بھی کوئی صورت بن جائے۔ تم جانتی ہو نور، یہاں کہیں اور بھی گھر ایسے ہیں جہاں مسلمان عورتوں نے اپنی خوشی سے سکھوں سے شادی کر لی ہے۔ نور چلا اٹھی، نہیں، ہرگز نہیں، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرا شوہر زندہ ہے۔ وہ میرے خوابوں میں آتا ہے، مجھے تسلیاں دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ تم دیکھنا ریشمی، اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے اس آزمائش سے ضرور نکال کر پاکستان میں مجھے میرے شوہر کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ اور ریشمی، ان مسلمان عورتوں کی مجبوری کو خوشی کا نام مت دو، وہ میری طرح مجبور کمزور بہنیں ہیں جو ظلم سہنے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن وہ دل سے آج بھی مسلمان ہی ہیں، اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ ریشمی خاموشی سے نور کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں کپڑوں کا ایک جوڑا تھا۔ وہ نور کو غسل خانے لے گئی تاکہ وہ نہا لے۔ نہانے کے بعد نور نے ایک مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھی اور رو رو کر دعائیں کی۔ پھر ریشمی نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کو دوبارہ کوٹری میں بند کر دیا۔ اس دن نور کے دل میں بہت سکون تھا۔ وہ دیر تک دیوار سے ٹیک لگا کر اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ ریشمی کے حسن سلوک سے اس کے دل میں نئی امید بن گئی تھی۔ اگلے دن جنگجیت سنگھ کی ماں نے کوٹری کا دروازہ کھول کر نور کو گردوارے چلنے کو کہا۔ نور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن ریشمی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، چلو نور، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ۔ نور کسی روبوٹ کی طرح چل پڑی۔ گردوارے میں سب عورتیں عبادت میں مصروف تھیں۔ جب سب سجدے میں گئیں تو جنگجیت سنگھ کی ماں نے اس کو بھی زبردستی زمین سے ٹکا دیا، مگر اس کی زبان سے نکلا، سبحان ربی الاعلی۔ جس نے ساری زندگی یہی پڑھا ہو، اس کا سجدہ بھلا کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ نور سجدے میں رو رو کر دعائیں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ریشمی اس کو گردوارے کی پچھلی سائڈ پر لے گئی۔ ادھر رجنی خالہ سے ملایا، جو پڑوس میں رہنے والی ایک شفیق خاتون تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا فوج میں ہے، اور وہ بتا رہا تھا کہ دونوں حکومتوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے کہ دونوں طرف کی اغوا شدہ خواتین کا تبادلہ کیا جائے اور انہیں اپنے اپنے گھر اور خاندان والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سن کر نور کے جسم میں جان پڑ گئی، مگر اس نے پوچھا، خالہ، کیا واقعی مسلمانوں نے بھی پاکستان میں رہ جانے والی ہندو اور سکھ خواتین کو یرغمال بنا لیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں بیٹا، ہندوستان سے لٹے پھٹے قافلے اور ریل گاڑیاں پاکستان پہنچ رہی تھیں، جن میں ریل گاڑیوں میں کٹی پھٹی لاشیں ہوتی، خون دروازوں سے بہہ رہا ہوتا، تو مسلم جوانوں کا لہو بھی جوش مارنے لگا اور وہ ہندوستان کی طرف جانے والے قافلوں پر حملہ کرنے لگے۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک بڑی تعداد میں شر پسند بھی ان میں شامل ہو گئے۔ بہت زیادہ نہ سہی، لیکن کچھ عورتیں پاکستان میں بھی رہ گئی ہیں۔ بہت جلد تو بھی اپنے وطن چلی جائے گی۔ اس وقت نور بہت زیادہ خوش تھی۔ تھوڑی دیر بعد ریشمی اس کو واپس لے گئی۔
نور اور ریشمی کی دوستی بڑھتی گئی۔ ریشمی نے بتایا کہ تقسیم سے پہلے ان کے گھر سے 2 گھر آگے مسلمانوں کا خاندان آباد تھا۔ وہ بچپن سے اس گھر میں آتی جاتی تھی۔ جب تقسیم کی خبریں گرم ہوئیں تو وہ لوگ 10 رمضان کی پنڈی اپنے رشتہ دار کے گھر عید منانے کے بہانے چلے گئے۔ سب کچھ چھوڑ کر جلدی نکل گئے۔ ان کی بیٹی ساجدہ سے اس کی بہت دوستی تھی اور اس کو نور کے روپ میں ساجدہ نظر آتی تھی۔ ریشمی نے خاموشی سے اسلام بھی قبول کیا، مگر اپنا اسلام گھر والوں سے چھپائے رکھا۔ جب جب اس کو موقع ملتا وہ نور سے دین کی باتیں سیکھتی اور ان پر چلتی تھی۔ 6 مہینے گزر گئے مگر رجنی خالہ کا بیٹا واپس نہیں آیا۔ اس دوران نور کی جنگجیت سنگھ سے زبردستی شادی بھی کرا دی گئی۔ اب اس پر پہلے کی طرح کے ظلم نہیں توڑے جاتے تھے۔ وہ گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ ایک اور سال بیت گیا۔ ریشمی نے کمال ہوشیاری سے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، لیکن نور اب بھی ہٹ درمی سے اپنے اسلام پر قائم تھی۔ سب اس کو زد و کوب کر کر کے اور پابندیاں لگا لگا کر تھک چکے تھے۔ یوں پاکستان کو بن چکے 3 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن رجنی خالہ کا بیٹا لوٹ آیا۔ پھر سب کچھ خواب کی طرح ہوتا گیا۔ نور نے ریشمی کو بھی تیار کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ پاکستان جائے گی، مگر جب پولیس نے چھاپا مارا تو جنگجیت سنگھ اور اس کے گھر والے تو پہلے ہی نور کے یوں ہاتھ سے نکلنے پر آگ بگولا تھے، اور جب ریشمی کے اسلام کا پتہ چلا تو دیوانے ہی ہو گئے۔ ریشمی کے بڑے بھائی نے ادھر ہی پولیس کے سامنے اس کو 2 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ نور نے حیرت، دکھ اور رشک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ اس کو ریشمی کی موت کا بھی دکھ تھا اور شہادت کی بھی خوشی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی شہید نہ ہوتی تو آنے والے اس کے لیے سخت آزمائش کے دن ثابت ہوتے، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 4-5 دن بعد نور دیگر مسلمان لڑکیوں کے ساتھ پاکستان پہنچی۔ ادھر ان سب کو دارالامان میں رکھا گیا، جہاں ان کا بہت خیال رکھا جانے لگا۔ سب نے اپنے رشتہ داروں کے نام اور جو جو کوائف یاد تھے بتا دیے۔ دارالامان میں 30-32 سال کی نفیسہ نام کی عورت تھی۔ جب اس کے گھر والوں کو ڈھونڈا گیا اور وہ اس سے ملنے آئے تو انہوں نے اس کو بہت لعن طعن کیا کہ عزت اور غیرت لٹا کر واپس کیوں آئی ہو، اور اس کے شوہر نے ادھر ہی اس کو طلاق دے دی کہ اب یہ میرے لائق نہیں رہی، اور یوں وہ اس معصوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نفیسہ بہت روئی، مگر اتنا کچھ سہ کر بھی وہ خوش تھی کہ چلو یہ سب قربانیاں ہجرت کی راہ میں دی گئی۔ نور کو اس واقعے پر بہت دکھ ہوا اور اس کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں وجاہت بھی ایسا نہ کر دے۔ کچھ دن بعد نور کو مجدہ سنایا گیا کہ وجاہت نامی کوئی شخص نور الاسلام کو لینے آیا ہے۔ جب وہ ملاقات کے لیے گئی تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ سکتے میں پڑ گئی اور دیر تک روتی رہی، اور وجاہت اس کے آنسو پوچھتے رہے اور اس کو چپ کرواتے رہے۔ نور نے رو رو کر بتایا کہ اس پر کیا بیتی تھی، اور وجاہت سے شکایت کی کہ آپ کہاں تھے اس پورے عرصے۔ وجاہت نے اس کو کہا، میری بات تو سنو نور، اس دن جب ہم پانی لے کر واپس آئے تو قافلے کے صرف اجڑے نشان باقی تھے۔ میرے سارے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک زخمی شخص ملے جنہوں نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے بتایا کہ دشمن جوان لڑکیوں کو لے کر چلے گئے۔ یہ سن کر میں اور باقی نوجوان دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگے، لیکن دشمنوں کی گرد بھی نہ ملی۔ آخر کار ہم تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گئے اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ کسی کے ہاتھ لگنے سے پہلے مجھے میری نور مل جائے۔ پھر کئی مصیبتوں کا سامنا کرتے میں پاکستان پہنچا۔ امدادی کیمپوں کی حالت بہت بری تھی اور میں رضاکاروں میں شامل ہو کر خدمت خلق میں مصروف ہو گیا۔ اس عرصہ میں ہر آنے والے قافلے سے تمہارے متعلق پوچھتا رہا اور رب سے دعائیں کرتا رہا کہ تم کہیں سے مل جاؤ۔ اب دیکھو اس نے میری دعائیں سن لی اور ہم ایک دوسرے سے مل گئے۔ چلو اب گھر چلیں جہاں ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ نور نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا آپ ابھی بھی میرے ساتھ رہنا قبول کریں گے، جبکہ میں 3 سال دشمن کے ساتھ رہ چکی ہوں؟ کیمپ میں جو لوگ آ رہے ہیں ان میں سب ان خواتین کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ وجاہت کہنے لگے کہ یہ گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں۔ امت کی یہ بیٹیاں ہماری محبت اور پیار کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ سن کر نور کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ نور اور وجاہت کراچی آ گئے
اور وجاہت نے کبھی نور کو اس کے ماضی کا احساس نہیں دلایا۔ دونوں رفاہی اداروں سے وابستہ ہو گئے اور خدمت خلق میں لگ گئے۔ شادی کے 18 سال بعد ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام عائشہ رکھا گیا۔ نور الاسلام نے اپنی اس بیٹی کو 93 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ یہ سارا قصہ سنایا۔ عزیز سامعین، پاکستان جتنی اخلاص اور قربانیوں سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین اور ملت کی حفاظت کے لیے اسی طرح کا اخلاص اور جاں فشانی پیش کریں۔ اس پیاری سرزمین کی قدر کی جائے اور جس مقصد سے پاکستان بنایا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔